صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے گزشتہ درس میں سورۃ النصر کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس سورت میں اللہ کے نبی کو خوشخبری بھی سنائی اور یہ بات بھی بتائی کہ اب آپ کے ہمارے پاس آنے کا وقت ہو گیا۔ آج کی جو ہماری سورت ہے وہ سورۃ الکافرون ہے۔ سورۃ الکافرون میں ہم چند باتیں ذکر کریں گے، لیکن ایک بات جو سورۃ الکافرون سے ہمیں انشاءاللہ حاصل ہوگی وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے دین کی طرف آ جائے تو اس کو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک لب لباب سورۃ الکافرون کا ہے، انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چند صورتیں ایسی ہوتی ہیں، چند آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی مخصوص واقعہ ہوتا ہے، جس طرح سورۃ النصر میں ہم نے پڑھا تھا، فتح مکہ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، سورۃ اللہب میں ہمیں بتایا کہ ابو لہب کی جو بدبختی تھی اس کا ذکر تھا۔ سورۃ الکافرون میں بھی ایک بہت بڑا شان نزول ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب ابتدائی سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کو شروع کیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور لوگوں کو تبلیغ کریں، تو جب کام آہستہ آہستہ بڑھتا گیا تو شروع میں چند کافر آئے، جس میں ابو جہل تھا، عاص بن وائل تھا، مغیرہ بن شعبہ، جو کہ بڑے بڑے کافر سمجھے جاتے تھے۔ جس طرح آج کل جو ہے بڑے بڑے ممالک ہیں، روس ہے، امریکہ ہے، یہ اس ٹائم کے روس اور امریکہ تھے، یعنی کہ بڑے بڑے جن کے پاس پاور تھی، مالدار بھی تھے، صاحب اولاد بھی تھے، اور لوگوں میں معاشرے میں بات بھی چلتی تھی۔ یہ پہلے تشریف لائے حضرت ابو طالب کے پاس، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عرض کیا کہ آپ کے بھتیجے جو ہمارے بتوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں اس کو منع کیجیے، یہ ایسے نہ کریں۔ جس طرح ہوتا ہے کوئی بندہ اگر کوئی نیا کام شروع کرتا ہے تو لوگ اس کے پاس آتے ہیں، دوسرے جو ان کے مخالف ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو سمجھائیں، پہلے اس کو تو نہیں کہہ سکتے ڈائریکٹ بات کرتے ہوئے، پہلے اس کے ماموں کو کہیں گے، اس کے چاچوں کو کہیں گے، بھائی اپنے پوتے کو سمجھاؤ، اپنے نواسے کو سمجھاؤ، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ کیا ہمارے بتوں کی تذلیل کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ تین چار آئے، انہوں نے حضرت ابو طالب کو کہا کہ آپ انہیں سمجھائیں کہ یہ ایسے نہ کریں، ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہیں۔ ہاں، اگر ان کا مفاد ان بتوں کو برا بلا کہنے کا اپنی ذاتی چیز ہے، اس وجہ سے ہے کہ اس لیے برا بلا کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی مکان کی طلب ہے، انہیں کوئی دولت کی طلب ہے، یا انہیں کوئی اچھی بیوی کی طلب ہے، یا انہیں سرداری کی طلب ہے، ہم انہیں سب کچھ دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر انکار کر دیا کہ میرے ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے، میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، یہ تو مجھے میری تھوڑی اپنی طلب ہے، تو اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے، میں تو آخری نبی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے اس سفارش کا انکار کر دیا، جس طرح ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ اس کام کو چھوڑ دیں، آپ نیک کام کو، حق کام کو چھوڑ دیں۔ کوئی بھی نیا کام بندہ اگر استعمال کرتا ہے تو وہ لوگوں ڈورے ڈالتے ہیں، راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، تو یہ بات اللہ کے نبی نے انکار کر دی۔ تو دوسری انہوں نے ایک سفارش رکھی، اچھا چلیں اگر آپ اس سے باز نہیں آ رہے تو آپ ایک کام کریں، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کیا کریں۔ مطلب کہ جب بات پوری طرح سے نہیں مانی جاتی نا تو پھر تھوڑی سی گزارش کو تھوڑا نیچے کیا جاتا ہے، ڈیمانڈ کو تھوڑا نیچے کیا جاتا ہے۔ اچھا آپ یہ والی ڈیمانڈ نہیں مان رہے تو اب یہ والی مان لیں کہ ایک سال ہم آپ کے بتوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کی خدا کی عبادت کریں۔ کافر کہہ رہے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں ایک سال آپ ہمارے بتوں کے پاس آ جایا کریں۔ اس طرح نہ آپ اپنے ہمارے خداؤں کو برا کہیں گے اور ہم آپ کی بات کا انکار بھی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ صورت نازل کی اور یہ بتا دیا کہ بھائی جب ایک دفعہ انسان کسی دین میں داخل ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو، تو پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، استقامت سے، مضبوطی سے۔ تو اس صورت میں ہمیں یہ بتایا، واقعہ سمجھ آیا کہ کس نے صورت نازل ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر رد کر دیا۔ نہ یہ والی صورت جو کہ دوسری والی ہے کہ کبھی عبادت وہ کریں کبھی ہم کریں، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور نہ اس کام کو چھوڑا جائے، اور عیاشی اور جو دو تین صورتیں رکھی گئی کہ سرداری چاہیے، دولت چاہیے، عورت چاہیے، وہ بھی نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، آپ فرما دیجئے نبی جی اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی کہ میں نہیں عبادت کرتا ہوں اس کی، یعنی کہ تمہاری بتوں کی میں عبادت نہیں کرتا ہوں، اور ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نہ تم عبادت کرتے ہو، کافروں کو کہہ رہے ہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی کہ میرے اللہ کی تم عبادت نہیں کرتے۔ پھر آگے دوبارہ جملے کو دہرایا، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ مستقبل میں تمہارے بتوں کی عبادت کروں گا، اور ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم آئندہ مستقبل میں میرے خدا کی عبادت کرو گے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا مذہب، تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی جی، اے پیارے نبی جی، آپ انہیں فرما دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، جو تم میرے پاس ڈیمانڈ لے کر آئے گا کہ میرے بتوں کی عبادت کرو، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی دوسری آیت میں بتا دی لا اعبد، اللہ کے نبی نے فرما دیجئے میں نہیں عبادت کروں گا ان بتوں کی جن کی تم
तुम इबादत करते हो। आगे फरमाया वला अंतुम आबिदून मा अबुद, और ना तुम इबादत करते हो, यानी कि तुम जो आस बिन वाइल अबू जहल अभी तुम मेरे पास आए हो, तुम भी मेरे अल्लाह की इबादत नहीं करते हो। अब ये दो जुमले तो हो गए। इसके बाद दोबारा दो जुमले इस तरह के रहे, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और यहाँ पर इन दोनों में फर्क है। इन दोनों में फर्क ये है, ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अबुद, ये भी एक तरह का जुमला है। और इसके आगे जो दो जुमले आ रहे हैं, वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुद, इन दोनों में फर्क ये है कि पहले दो जुमले में अल्लाह के नबी को ये हुक्म दिया जा रहा है कि अभी हाल में जो हमारा जमाना चल रहा है, अभी जब तुम मेरे पास आए हो, मैं अभी भी तुम्हारे खुदा की इबादत नहीं करता हूँ, और ना तुम अभी भी मेरे खुदा की इबादत नहीं करते हो। और अगले दो जुमले में फरमा रहे कि तुम्हारे जहन में ये भी ना हो वला अना आबिदुम मा अबदतुम, कि मैं खुदा ना खास्ता नाउजुबिल्लाह आगे जाके तुम्हारे खुदा की इबादत करूंगा, और ये भी मुझे पता है कि तुम्हारे बदबख्ती की वजह से, तुम्हारे कुफर की वजह से तुम आइंदा जाकर जमाने में मेरी खुदा की इबादत करोगे। तो अल्लाह के नबी ने इस सूरत में ये बता दिया, अल्लाह ने नाजिल करके, कि हाल में जिसमें अल्लाह के नबी चल रहे हैं उसमें भी अल्लाह के नबी ना उनकी इबादत करेंगे, और आइंदा मुस्तकबिल में भी जाके अल्लाह के नबी कुफार की इबादत, कुफार के खुदा की इबादत नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये सबक दे दिया कि अपने ईमान का पूरी मजबूती के साथ इंसान को ऐलान करना चाहिए कि उन बंदों को, काफिरों को जरा भी ये शक हो यार ये बंदा फिर जाएगा। कोई मुसलमान ऐसा ना हो, ईमान उसको इतना मजबूत हो कि उनको इतना ज्यादा शिबा ना हो कि भाई ये मुसलमान अपने दीन से फिर जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल करके ये बता दिया कि इंसान को अपने दीन पर इस्तिकामत रहनी चाहिए, और इस्तिकामत के साथ इतनी ज्यादा दीन में पुख्तगी होनी चाहिए कि कोई आदमी ये बात ही ना कह सके आप हमारी दीन की तरफ आ जाए। इसके बाद आखिरी बात अल्लाह ताला ने ये फरमाई, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आखिरी बात, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे पास डिमांड लेकर आए हो, सिफारिश लेकर आए हो, मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा तो तुम जाओ अपने दीन में जाओ और मेरा मेरे लिए मेरा दीन है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब इंसान बुरे अमाल से बाज ना आ रहा हो, आपने देखा होगा औलाद जो होती है जब बुरे अमाल से बाज ना है तो वालिदैन क्या कहते हैं, भाई जा जो तूने करना कर, जा जो तूने करना है कर। तो यही पर ये मतलब है, भाई तुम मेरी ईमान की बात नहीं मान रहे, अल्लाह की वहदानियत को नहीं मान रहे, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है। मतलब ये कि जो तुम बुरे काम करोगे, इन्ना आतदना लिज़ालिमीना नारा, अल्लाह ने जालिमों के लिए, काफिरों के लिए अजाब तैयार कर रखा है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुम अपने दीन को इख्तियार करके मजे करो, नहीं, बल्कि लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मतलब कि जितनी बदबख्ती करोगे आखिरत में पकड़ होगी। और आगे अल्लाह ने फरमाया वलिय दीन, और मेरे लिए मेरा दीन, और अल्लाह के नबी को पता है कि मेरा दीन, मेरे अल्लाह का दीन सच्चा है। तो जितनी इन चीजों में ईमानियात में अल्लाह का वादा है उसमें मुझे मिलकर रहेंगे। तो इसमें सूरतुल काफिरून में मैंने इस तरह आपको बताया कि इस्तिकामत का बताया गया, इंसान जब दीन पर आ जाए, इस्लाम पर आ जाए, उसको मुस्तकिल तौर पर इस्तिकामत रहनी चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो लिहाजा ईमान से कभी भी नहीं करना चाहिए, ईमान में कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसके बाद इस सूरत के बहुत से फायदे हैं। एक दफा हजरत जुबैर बिन मकाम रजी अल्लाह तआला ने अल्लाह के नबी से अर्ज किया कि अल्लाह के नबी मैं सफर पे जा रहा हूँ, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफहूम है कि मैं तुम्हें 5 सूरतें ऐसी बताता हूँ कि जब तुम सफर में जाओ तो उनको पढ़ लिया करो, तो सफर से वापिस आओगे तुम्हें इतना मुनाफा होगा शायद किसी और को ना हो। तो वो 5 सूरतें सूरतुल काफिरून और सूरतुल नसर और सूरतुल इखलास और मुअव्वज़तैन, यानी कि सूरतुल लहब को छोड़ के जो आखिरी 5 सूरतें हैं जिसमें सूरतुल काफिरून है, इसको इंसान अगर मिलाकर 5 सूरतों को पढ़ ले तो उसका जो सफर होगा वो भी आसान हो जाएगा, और जो सफर जिस घर से करने जा रहा है अल्लाह ताला उसको मजीद उसमें नफा अता फरमाएंगे। और एक और दफा किसी साहबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी मुझे रात को सोने की दुआ बताएं, मैं रात को क्या पढ़कर सोऊं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूरतुल काफिरून पढ़ लिया करें, सूरतुल काफिरून पढ़ लिया करें। तो ये सूरत का मकसद ये था कि एक तो हमें सफर में जो खतरात होते हैं उससे भी बचाती है, और रात को जब हम पढ़ लिया करें तो रात को खुदा न खास्ता कोई आफत और मुसीबत आनी अल्लाह ताला उससे भी बचाते हैं। और इसके बाद एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अब लोग समझते हैं कि ये कुरान जो है ना नाउजुबिल्लाह पुराने जमाने का, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर देखें सूरतुल काफिरून में अल्लाह ने ये बताया कि ये आपको सिफारिशें करते हैं, आपने इनकी सिफारिश को नहीं मानना। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह आज के जमाने में हो रहा है कि लोग आ रहे हैं, मौलवी साहब ये सूद जो हराम है ना, ये बात मिंबर पे बैठ के ना करें, हम आपकी तखाई बढ़ा देंगे। ये आजकल हो रहा है, मिंबर मौलवी साहब या मौलाना साहब आप ये वाली बात ना करें, इसको जरा हज़फ कर दें। हमारी इंतजामिया जो है ना मस्जिद की, इनको ये बात अच्छी नहीं लगती। तो भाई दीन में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, आपकी इंतजामिया को अच्छे लगे, आपके सियासतदानों को बात अच्छी लगे ना लगे, अल्लाह ने सूद को हराम कर दिया और अल्लाह ने रिबा यानी कि बै को हलाल कर दिया। तो अल्लाह ने जब कर दिया तो हमें बोलने ना बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और एक और
ایک بات یاد رکھیں، ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ میں بھی یہ مثالیں ملتی ہیں، کوئی مولوی صاحب جو ہوتے ہیں ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کو جا کے رشتہ دار کہتے ہیں مولوی صاحب تھوڑا بہت میوزک چل جائے تو کیا ہو جائے گا، خوشی کبھی کبھی آتی ہے، بیٹے کی خوشیاں تھوڑی سی منا لی جائے. بھائی اللہ نے جس چیزوں سے منع کر دیا ان سے منع کر دیا، اور جن چیزوں سے ان کو حلال کر دیا ان کو حلال کر دیا. ایک حدیث بھی آتی ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں خدا کو ناراض نہیں کرنا، مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں خدا کو ناراض نہیں کرنا. خدا کو راضی کرتے ہوئے اگر مخلوق ناراض ہو گئی تو کوئی بات نہیں، یہ تو بہت زیادہ ثواب کی بات ہے. تو لہٰذا اس صورت سے میں آج کل پتا لگا کہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان یا ہماری اسمبلیاں وغیرہ کوئی بھی خلاف شریعت بل پاس ہو ہم اس میں کمپرومائز نہیں کریں گے، اس میں ہم کوئی سفارش کو قبول نہیں کریں گے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں ختم نبوت کے بارے میں بات چلتی رہتی ہے، آئے دن کوئی چھیڑخانی کرتا رہتا ہے، ختم نبوت کے بل کو تھوڑا سا موقوف کر دیا جائے. اس لفظ کو جب کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، پی ایم بنتا ہے تو وہ ایک حلف لیتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو آخری نبی خاتم النبیین مانتا ہوں. تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بھائی اس جملے کو حذف کر دیں. بھائی کیوں حذف کر دیں، ہم کیوں نکالیں جملے کو، اللہ کے نبی آخری نبی ہے تو لہٰذا مخلوق کو راضی کریں، مخلوق کو راضی کریں، لیکن اتنا راضی نہ کر دیں کہ آپ مخلوق کے چکروں میں اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں. تو ایسا نہیں ہے. تو یہ صورت سے ہمیں یہ خلاصتاً سبق ملا کہ اپنے دین پر استقامت رہنی چاہیے اور اپنے دین پر مضبوطی سے کھڑا رہنا چاہیے. اگر اس راستے میں تھوڑی بہت آزمائشیں آ جائیں، تھوڑی بہت اللہ نہ کرے مصیبتیں آ جائیں، تو انسان کو کھڑے رہنا چاہیے. اس کا اجر، اس کا ثواب ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قیامت کے دن ہمیں عطا کریں گے. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب صبر کرتا ہے، صبر کرتے اس کو جتنا اجر ملے گا تو قیامت کے دن وہ سوچے گا یا اللہ میں صبر ہی کرتا رہتا، مجھے اگرچہ کینچی سے کاٹ دیا جاتا ہے دنیا میں صبر جب دیکھتے اتنے بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے اجر کے، اور جنت کا ایک درجہ آخری جنتی کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا اس دنیا سے 100 گنا بڑی، 10 گنا بڑی اس کو جنت ملے گی. تو پھر انسان کہے گا دنیا میں صبر ہی کرتا رہتا جب اللہ تعالیٰ اتنا دے رہے ہیں. تو لہٰذا سبق یہ حاصل ہوا کہ کسی بھی مصیبت پہ اگر وہ اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں ہو، عشاء کی نماز پڑھنے آتے ہوئے انسان کو پانی جو تھوڑا سا ٹھنڈا لگتا ہے، فجر میں آتے ہوئے ٹھنڈا لگتا ہے، تو اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے کوئی بھی چھوٹی موٹی اگر مشکلات آ جائے، مصیبتیں آ جائے تو وہ ضائع نہیں ہوں گی. اس پہ استقامت سے آتے رہے شیطان کا مقابلہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کل انشاءاللہ قیامت کے دن، اور اس کا اثر آج ہماری دنیا میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھر میں ضرور ظاہر فرمائیں گے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ استقامت اختیار کریں گے، آتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، گرتے رہیں گے بے شک لیکن چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.